Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Vice Chancellors, Professors, Teachers, Honorable Ministers, Parliamentarians, members from media, renowned experts, and business community members, Excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It's really a great pleasure and an honor to be here this morning, and I think the subject is extremely important and relevant to the need of the day. I will not repeat what our earlier speakers have said, but I'll certainly submit before your kind consideration certain important points and then seek your, in fact, I'll request all of you, our brothers and sisters who have come from abroad and traveling long distances, just to be here, reflect beyond any ray of doubt their commitment and their concern for their motherland, Pakistan. And I'm very grateful to all of you who have come from Europe, from North America, from Middle East, Far East. It's really a great honor to welcome you here in your own country. خواتین و حضرات، آج جو آنریبل منسٹرز نے جو گفتگو کی ہے وہ انتہائی ٹھوس اور انتہائی سنجیدہ گفتگو ہے. جناب مفتاح صاحب نے مجھے صبح ایک میسج بھجوایا کہ انشاءاللہ IMF سے ایک نہیں 2 ارب ڈالر مل جائیں گے، اور انہوں نے ٹھیک کہا. میں نے نیچے لکھا الحمدللہ، لیکن اصل منزل ہماری خود انحصاری کی ہے. ایزیئر سیڈ دین ڈن. اور یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے. کولیشن گورنمنٹ کی اپنی بہت مضبوط پلس پوائنٹس بھی ہیں اور دوسرے پوائنٹس بھی ہیں. پلس پوائنٹ یہ ہے کہ یہ کولیشن گورنمنٹ پاکستان کے چاروں صوبوں کے اوپر محیط ہے، اور کسی فیصلے کے اوپر ان کی مہر، اس سے اس فیصلے کو بڑی تقویت ملتی ہے. لیکن اس کے ساتھ فیصلوں کے اوپر مشاورت بذات خود ایک بڑا جمہوری عمل ہے، لیکن بعض اوقات بعض معاملات پر ایک لمبا، اگر یہ ایک اسے ہم نے سب نے مل کر اس کو قبول کیا، اور انشاءاللہ اس ذمہ داری کو ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو نبھائیں گے. میں واپس آتا ہوں مفتاح اسماعیل صاحب کی بات پر کہ 2 ارب ڈالر مل جائیں گے IMF سے. تو میں نے اپنے ایک ساتھی کو بھی کہا کہ 2 ارب ڈالر ملیں گے ایک چوزرز کو، یا پھر جو دوسرا لفظ اگر وہ میں استعمال کروں گا تو ممکن ہے شامی صاحب یا میرے بھائی میر صاحب ناراض ہو جائیں گے کہ یہ جملہ شہباز شریف نے پھر کیوں دہرایا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ خود انحصاری ہی کسی بھی قوم کی معاشی سیاسی آزادی کی ضمانت ہوتی ہے. اس کے بغیر کوئی قوم اپنے ذہن اور قلب کے ساتھ مل کر آزادانہ فیصلے نہیں کر سکتی. اور میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال بعد، ابھی چند دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ بنگلہ دیش میں ایک بہت بڑا انفراسٹرکچر بنایا گیا جس کے اوپر 6 ارب ڈالر لگائے گئے، اور وہاں کی وزیر اعظم صاحبہ اور
हुकूमत इस बात का बहुत क्रेडिट ले रही है कि हमने IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक या जितने भी डोनर्स हैं उनकी मदद के बगैर $6 अरब से हमने ये बनाया, तो ये वाकई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान के अंदर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। यहाँ पर मेरे सामने दुनिया के बेहतरीन दिमाग अजहान बैठे हैं, रिनाउंड एक्सपर्ट्स सामने बैठे हैं, हर फील्ड में, हर शोबे में, चाहे वो बैंकिंग है, चाहे वो अपना ट्रेड है, चाहे वो सफारत है, चाहे वो जर्नलिज्म है, चाहे वो पॉलिटिक्स, हर लिहाज से एक्सपर्ट्स बैठे हैं। और अल्लाह ताला ने बेपनाह हमें नेमतों से नवाजा है, जिसका हम जितना भी शुक्र अदा कर सकें कम है। लेकिन रेकोटेक को देख लें, जहाँ पर अरबों डॉलर का ख़जाना वहाँ पर दफन है, और अभी तक हमने एक धेला नहीं कमाया मगर अरबों रुपए ज़ाया हो गए। यानी अपने मुकदमे लड़ते हुए, और इस तरह और बेशुमार चीज़ें हैं। आप सबको इसका अच्छी तरह इल्म है, और मैं किसी को मूर्द इल्ज़ाम ठहराए बगैर अपने आप को गिनता हूँ, और तमाम वो ज़ुअमा जो 75 साल इस मुल्क में आवाम की खिदमत के लिए चुने गए, या जिन्होंने अपने आप को मनवा लिया ज़ोर बाजू, ये 75 साल में, इस पूरे अरसे में आप देख लें कि हमारी बैलेंस शीट में एसेट्स कितने हैं और लायबिलिटीज़ कितनी हैं। एसेट बहुत बड़ा एसेट है। पाकिस्तान आज एक न्यूक्लियर ताकत है, और वो भी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरेंस। कोई एग्रेशन ना कभी सोचा, ना कभी ख्याल आया, और यकीनन जो दुश्मन जो है उसके इस ताकत ने उसके दांत हमेशा के लिए खट्टे कर दिए। लेकिन लायबिलिटीज़ देखें तो आज पाकिस्तान कर्ज़ों के बोझ तले दब चुका है आज। और ये अगेन विदाउट कास्टिंग एनी एस्पर्शन, प्लीज़ डोंट मिसकंस्ट्रू मी, मैं आज आपके सामने बतौर एक पाकिस्तानी खड़ा हूँ, और जिस तरह हम सब के दिलों में दुख है इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के हवाले से, वो मुकाम जो हम हासिल नहीं कर पाए, मैं उस हवाले से एक दर्द दिल के साथ आपके साथ मैं खड़ा हूँ, और आपके जो कंसर्न्स को मैं मुकम्मल तौर पर शेयर कर रहा हूँ। 3-4 मैं अभी हालिया मिसालें आपको बताऊँगा। हवेली बहादुर शाह 2, वो पैसा पाकिस्तानी कौम का है। 1250 मेगावाट बिजली का वो मंसूबा, वो आज से 2-2.5 साल पहले मुकम्मल हो जाना चाहिए था। और पाकिस्तान का जो अपना जो पैसा है, अपने ख़जाने से वो पैसा इस्तेमाल हुआ, या वो बैंकों का कर्जा है या हुकूमतों की इक्विटी है। 1250 मेगावाट जदीद तरीन टेक्नोलॉजी 2-2.25 साल पहले मुकम्मल होना चाहिए था, आज तक नहीं चल सका। और उसके ऊपर जो कॉस्ट ओवररन्स हैं, आप को अच्छी तरह इस इस्तिलाह को समझते हैं, और जो वक्त ज़ाया हुआ, जो बिजली कौम को मिलनी चाहिए थी, जिसने हमारी जो ज़राअत को अपना हरा भरा करना था, सनतों को चलाना था, लाखों लोगों को रोज़गार मिलना था, प्रोडक्शन होनी थी, रेवेन्यूज़ आने थे, ये सारा आप जमा कर लें तो देख लें कितना कोलोसल नुकसान हुआ है पाकिस्तानी कौम को। इसी तरीके से 3 और मंसूबे, ये चारों मंसूबे मियां नवाज शरीफ के दौर में लगे। 3 और मंसूबे जो अमेरिका की मायनास कंपनी GE उसके लगाए गए थे मियां नवाज शरीफ के दौर में, वो चल पड़े उसी दौर में। लेकिन आज गैस ना होने की बना पर वो मंसूबे जो हैं वो पूरी तरह जो उनकी कैपेसिटी है उसके मुताबिक वो बिजली नहीं बना सकते। क्यों? इसलिए नहीं कि हम पैसे नहीं है, पैसे आज भी अपना पेट काट कर इन कामों के लिए पैसे मुहैया किए जा सकते हैं। लेकिन जो हालिया जो दुनिया में क्राइसिस आया है, जिसकी बना पर एनर्जी पूरी दुनिया में शॉर्ट हो गई, और चूंकि हमारे पास लॉन्ग टर्म गैस के एग्रीमेंट ज़्यादा नहीं थे, जो
اور پھر میں یہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا، یہ فیکٹس ہیں کہ پی ایم ایل این میاں نواز شریف کے دور میں جو لانگ ٹرم ایگریمنٹ قطر سے ہوا تھا $13 کے اوپر، جس کے اوپر بہت کیڑے نکالے گئے اور بعض میڈیا سیکشن میں بھی اس کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا، اس کے بعد ایک اور ایگریمنٹ ہوتا ہے جو کہ اپنا یہ فیکٹ ہے نا، یہ اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ آیا، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ پاکستان کے سپاہ سالار گئے، انہوں نے جناب $10 میں لے لیا ایک اور ایگریمنٹ۔ اس کے بعد جب مارکیٹ $3 پہ آئی سپاٹ اور لانگ ٹرم $4 یا $5 پہ ہو سکتا تھا، کسی نے سوچا تک نہیں، نہ سپاٹ کے اوپر گیس منگوائی نہ لانگ ٹرم ایگریمنٹ کیا۔ اور آج جب دنیا ایک کرائسس میں پھنس چکی ہے تو بڈز کھولی گئی، حالیہ میں اپنے دور کی بات کر رہا ہوں، کسی نے بڈ ہی نہیں کی، اس لیے گیس ہے نہیں، سارا یورپ اس کو خرید رہا ہے اس گیس کو، کیونکہ جو کرائسس ہے آپ کو پتہ ہے اس کی کیا وجوہات ہیں۔ میں ابھی چند دن پہلے اپنے دوسرے دورے پہ گوادر گیا اور یہ سننے والی بات ہے، وہاں پر ایک ہسپتال گرانٹ سے بننا تھا، وہ ابھی تک وہ جون کی طرح وہ رینگ رہا ہے، 38% بنا ہے اور کئی سال سے وہ کام اس پر جاری ہے۔ ایئرپورٹ بننا تھا، وہ بھی گرانٹ، وہ بھی ابھی دور دور تک اس کی اپنا کنسٹرکشن کی تکمیل نظر نہیں آتی۔ ان کو چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک اور جو ایک کیا کہتے ہیں کہ ہیئر ریزنگ میں آپ کو واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ وہیں کا پولان ایک جگہ ہے ایران میں اور ساتھ گوادر ہے، کئی سال پہلے پولان تک انہوں نے ایرانی حکومت نے اپنی وہ جہاں پر ٹرانسمیشن لائنز ہیں اس کو مکمل کر لیا اور گرڈ اسٹیشن بھی 26 کلومیٹر ہے پاکستان گوادر وہاں سے پولان سے سرحد سے۔ 5 سال گزر گئے، 5 سال 26 کلومیٹر کی ہم وہ لائن نہیں بچا سکے۔ تو پھر اگر گوادر کے لوگ یا بلوچستان کے لوگ گلہ کریں گے، احتجاج کریں گے، تو پھر کیا ان کا یہ احتجاج یا گلہ ان کا اپنا ویلڈ نہیں ہے؟ برحق ہے بالکل۔ اسی طریقے سے پانی وہاں پر پونڈ بن گیا، کئی سال لگ گئے۔ اب مجھے انہوں نے بتایا جناب کہ جو نالیاں ہیں جس سے پانی جانا ہے گھروں کو، وہ بڑی زنگ آلود ہیں اور ان کو بدلنا ہے۔ اب وہ بدلی جا رہی ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا کہ سپٹمبر تک بدل دیں گے۔ اور ایک اور واقعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بریک واٹر پروجیکٹ ہوتا ہے، کب کسی کی بندرگاہ کے وہ لگتا ہے تاکہ خدا نخواستہ سمندری طوفان آئے تو اس سے جہاز جو لنگر انداز ہوئے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے، پورٹ کو نہ پہنچے۔ اس کے لیے فیزیبلٹی 3 سال سے مکمل ہے، پیسہ موجود ہے، کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ جی $123 ملین موجود ہے، فیزیبلٹی 3 سال سے وہاں پر مکمل پڑی ہے۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہاں پر ہمارے دوست ممالک کے سفراء بھی بیٹھے ہیں، ایمبیسڈرز بیٹھے ہیں اور دوست ممالک کے ہیں، مجھے بتائیں کہ پھر اس کا جواب آپ کس سے تلاش کریں گے؟ پھر یہ دن رات پھر متون کرنا اور ایک یعنی یہاں تک معاملہ چلا جائے کہ میں یہاں پر اس کا کسی بات کا ذکر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ محفل بہت سنجیدہ ہے، میں آپ کا 1 سیکنڈ بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، یہ سب مجھ سمیت ہم سب کی ذمہ داری اور ہماری ذمہ داری ہے بالکل کہ 75 سال ہو گئے کہ ہم نے باتیں بڑی کی، بلند و بانگ دعوے کیے، لیکن عمل سے ہمارا دامن بہت حد تک اب تک خالی ہے۔ لیکن رونے دھونے سے کوئی بات نہ بنتی ہے نہ بنے گی۔ ابھی آپ دیکھیں کہ اور پھر اگین اٹ از ناٹ فار سیلف پروجیکشن اور سیلف پروموشن، پلیز ڈونٹ مسکنسٹرو می، میں فیکٹس بتا رہا ہوں۔ ایک فیکٹ تو یہ ہے کہ ابھی چند ہفتے پہلے پاکستان میں اپنا یہ خوردنی تیل کی ایک بڑی زبردست ہماری شارٹیج کا خطرہ منڈلانے لگا۔ میں نے خط لکھا انڈونیشیا کی صدر صاحب کو،
3 दिन बाद उनसे फ़ोन पे बात हुई। मैंने और दोस्त ममालिक को भी कहा, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, उनसे मदद लेने के लिए कि शायद इंडोनेशिया का उनसे पाकिस्तान से ज़्यादा ताल्लुक़ मजबूत है, उनको भी मैंने फ़ोन किया। लेकिन तीसरे चौथे दिन मेरी बात होगी इंडोनेशिया के सदर से, और उनको मैंने बताया कि 23 मई की पाबंदी उठ गई है लेकिन जहाज़ अभी तक नहीं चले, तो हमारी तो यहाँ पर बलबे हो जाएंगे, खुदा न खास्ता ना आया। अल्लाह ताला ने करम किया, उनके दिल में घर कर दिया। उन्होंने उसी वक्त अपने कहा कि मैं भी इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ। वो नौजवान बैठा है मखदूम, हमारा वज़ीर सनत, उनको मैंने कहा कि आप जाएं इंडोनेशिया और अपने ख़र्चे पे, यकीन करें ये शख्स अपने ख़र्चे पे वहाँ पर गया, अपना जकार्ता वहाँ बैठे रहे। जब जहाज़ चल पड़े तो ये शख्स वापस पाकिस्तान आया। ये एक मिसाल है कि अगर काम करना हो तो फिर बेपनाह दरवाजे खुल जाते हैं, अगर काम ना करना हो तो फिर वही पोलान अपने गवादर वाला मामला होगा, फिर वही आपका हवेली बहादुर शाह 2 का होगा, वही फिर और मामलात होंगे। मैं किस किस बात का जिक्र करूं? कहने का मकसद ये है कि आज हम बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं, बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं। यहाँ पर बरतानिया के सफ़ीर बैठे हैं, जो इंश्योरेंस गारंटी जो इन्होंने पाकिस्तान को मुहैया की हुई है। बरतानिया हमारे यूरोप में बेहतरीन दोस्तों में से है। मुझे इनके मुंह पे तारीफ़ करनी ठीक नहीं लगती, लेकिन हकीकत ये है कि जब डिफेड में 600 मिलियन पाउंड पाकिस्तान के इन्होंने दिया था तालीम के लिए और दूसरे हेल्थ के लिए, और उसके ऊपर बेपनाह काम हुआ, तो वो जो इंश्योरेंस गारंटी है ताकि वो ट्रेड बढ़े, वो मेरा ख्याल है अभी भी वो 1 बिलियन पाउंड की, शायद अभी भी शायद 2-4 मिलियन पाउंड से ज़्यादा उसमें इजाफा नहीं हुआ। तो ये आप किससे गिला करेंगे? किसी से गिला नहीं करेंगे। मैं अपने आप से करूँगा और आप अपने आप से करेंगे। इस सिलसिले को ख़त्म करना होगा। कौम को, नेशनल कौम उठना होगा अपनी ज़ाती पसंद और नापसंद से। इख्तिलाफ़ात को खुदा के लिए अपनी नस्लों के आगे शर्मिंदा होने से बचने के लिए अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होना होगा, और मुल्क की तकदीर को बदलने के लिए चंद फैसले ऐसे करने होंगे जिनको मुद्दों तक कोई हुकूमत आए जाए उसमें तब्दीली ना कर सके, मां सवाए मुल्क की मज़ीद बेहतरी, तरक्की और खुशहाली के लिए। अगर ये हमने ना किया तो फिर हम सर्कल्स में घूमते रहेंगे और हमें तारीख़ के औराक में हमारा खुदा न खासा जिक्र भी ना मिलेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, कल भी मैंने जिक्र किया कि कोयला जो है ये बहुत महंगा हो गया था, और ये हमारे दौर में नहीं, पिछले दौर से महंगा हो चुका था। दुनिया भर में आग लग गई थी तेल को, गैस को, कोयले को। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस टीम की तारीफ़ की, जो सामने बैठे हैं, जो यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। 3 हफ्ते दिन रात हमने सर जोड़ा कि किस तरह, क्योंकि कोयले के लिए वो कहते थे कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर हम एलसी खोलेंगे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज सब ख़त्म हो जाएगा। आज तो अल्लाह ताला ने मांगे तांगे से दोबारा उसको रिकूप कर दिया है, और मगर वो कहते थे कि अगर हम मंगवाएंगे तो हमारा इतने $1 मिलियन मंथली खर्च होगा। तो आप फैसला कर लें कि लोड शेडिंग अपना मंजूर है या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं उसको खर्च करना। मैं बिल्कुल साफ बात कर रहा हूँ आपसे। तो उसका बैलेंस हमें निकालना था। फिर हमने कहा अच्छा फिर तेल से हम चलाते हैं और गैस से चलाते हैं। गैस थी नहीं, हवेली बहादुर शाह का वो 1200 मेगावाट का, वैसे नहीं। जो गैस गजलर जो हैं, जिनको जेनकोस कहते हैं, जेनको यानी बिल्कुल खटारा कि जी अब उनको चलाते हैं कि वो चलाए जाएं। अगर वो 1250 मेगावाट का वो चल गया होता तो ये जेनकोस जो 60 रुपये फी यूनिट बिजली बनाता है, जेनकोस, ये तो जंग है, जंग। उनको चलाना पड़ा कि जी चलाएं ताकि लोड शेडिंग में उसमें कमी लेके आएँ। मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, ऊपर भी और नीचे भी जो आप बैठे हैं, पाकिस्तान के अजीम मेहमान हैं और बाहर से भी पाकिस्तानी आए हैं, मेरी आपकी खिदमत भी ये सवाल है कि ये हैं वो इश्यूज़, और हम पिछली हुकूमत पर बड़ी आसानी से डाल देते हैं मलबा और आगे काम करते नहीं, और जब अगली हुकूमत जाती है तो वो पिछली हुकूमत मलबा डालती है। मिलकर अगर हम फैसला कर लेंगे कि हमें इस कौम की तकदीर बदलनी है
اور اپنے اختلافات اس کام کے لیے کہ اپنی نسلوں کی قسمت ہم بدل دیں، اس ملک کی قسمت بدل دیں جس کے لیے قائد نے پاکستان بنایا تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہماری مسافت جو ہے بہت کم رہ جائے گی۔ دن رات مل کر کام کریں گے، چاہے وہ بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ ایکسپرٹس ہیں، چاہے وہ ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، جرنلسٹ ہیں، جو بھی زندگی کا ہر شعبہ وہ جب اس میں جت جائے گا تو اس ملک کی قسمت بدل جائے گی۔ کیونکہ بنگلہ دیش نے $6 بلین کے ساتھ جو بنایا منصوبہ، کوئی وہ چھوپ منتر سے نہیں آیا، انہوں نے محنت کی، کمایا اور انہوں نے بنایا اس کو۔ اسی طریقے سے آپ دوسری اقوام کو دیکھ لیں جس کا میں اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں۔ سو ٹرن اراؤنڈ کانفرنس، the theme of this conference must mean that we have to turn around ourselves. Without that, I think it will be a meaningless discussion. اس کے لیے میری آپ سب سے دستبستہ عرض ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں، مجھے اپنی کابینہ کی میٹنگ جا کے اٹینڈ کرنی ہے، میں نے وہ آدھا گھنٹہ میں نے مؤخر کروایا تھا کیونکہ یہ میرے لیے یہ کانفرنس انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ تو اس کے لیے آپ نے آج تجاویز دینی ہے اپنی ایکسپرٹ گروپس میں بیٹھ کے، اور میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ سے انشاءاللہ چاہے یہاں پر یا تھرو ورچوئل آپ سے ڈسکشن کر کے ہم انشاءاللہ اس کے اوپر جو شاندار تجاویز ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ لیکن ہمارا جو ان 14 مہینوں میں وہ گول کیا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ زراعت وہ شعبہ ہے جس کو آپ چند مہینوں میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں، ایگریکلچر، اور اس کے ساتھ زراعت سے جڑی ہوئی ایگرو بیسڈ انڈسٹریل انویسٹمنٹ۔ دوسرا، ایکسپورٹ کو زیادہ سے زیادہ اس کو پش کرنا۔ تیسرا، امپورٹ سبسٹیوشن، جس طرح ہم نے اب کوئلہ افغانستان سے الحمدللہ، میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ 3 ہفتے کے بعد کل ہم نے فیصلہ کیا، جولائی میں امید ہے اللہ نے چاہا تو افغانستان سے کوئلہ آنا شروع ہو جائے گا، تو 1 سال میں $2 ارب کی فورن ایکسچینج کی بچت ہوگی، اور یہ روپی میں، پاکستان روپی میں یہ ٹرانزیکشن ہوگی۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹیم کی جو سامنے بیٹھی ہے، یہاں بیٹھی ہے، آپ یہاں پر موجود نہیں ہیں، اس سے بڑی ان کی کیا اچیومنٹ ہو سکتی ہے۔ مل کے ہم نے کل فیصلہ کیا اور $2 ارب سیو ہوں گے، روپیہ اپنا ہم دیں گے، وہاں سے کوئلہ آئے گا، اور وہ کوئلہ جو جدید یہ جو سی پیک کے پلانٹ لگے ہیں ان کے لیے بالکل موزوں ہے۔ یہی کام ہمارے پچھلے کر سکتے تھے، لیکن کیوں، میں اس بحث میں نہیں جا رہا۔ اگلی بات جو میں کر رہا ہوں کہ فائنلی دس مسٹ آل لیڈ ٹو سیلف ریلائنس، کیونکہ آج $2 ارب جو ملنے جا رہے ہیں یا ابھی چین نے ہمیں دیے ہیں، وہ تو ان کی مہربانی ہے، اور ویسے تو وہ تو چین کا تو انکنڈیشنل، یہاں پر تو کنڈیشنلٹی سے IMF کی، جس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، جس کا بوجھ اس ملک کے عام آدمی اٹھانا، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں دہائیوں بعد ہماری جو صاحب ثروت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، انہوں نے سپر ٹیکس کو بڑے صبر سے اور شکر سے انہوں نے اس کو قبول کیا ہے۔ بعض نے شاید نہیں کیا ہوگا، لیکن اکثریت نے اس کو قبول کیا ہے شکر اور صبر سے۔ 230 ارب روپے اس سے آئیں گے۔ میں آپ کو یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ کرنٹ ایکسپینڈیچر کے اوپر نہیں جائے گا، یہ اپنا دفتری اخراجات یا سرکاری اخراجات کی طرف نہیں جائے گا، یہ 230 ارب روپیہ ٹھوس پاکستان کی معیشت اور ترقی اور خوشحالی کے اوپر صرف ہوگا۔ اس کے لیے انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جو منصوبے ہیں ہم سوچ کر انشاءاللہ بتائیں گے کہ یہ پیسہ کہاں لگے گا، اور یقیناً ان ون وے اور دی ادر یہ پیسہ واپس جائے گا سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے، ایکسپورٹس کو فروغ دینے کے لیے۔ اللہ یہ 230 روپیہ جو آئے گا اس سے وہ یعنی جو پیسہ برباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ میں نے بعض پڑھا ہے اخباروں کے تجزیوں کو، ایکسپرٹس کو، کہ یہ پیسہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ آئی گارنٹی یو کہ انشاءاللہ پیسہ ضائع نہیں ہوگا، اور یہ ضرور انشاءاللہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے استعمال ہوگا۔ ریئل اسٹیٹ کی آپ نے بات کی، وہ آپ نے بات کر لی، میں اس کا کوئی اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا کہ
وہاں پر ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. ریل اسٹیٹ اس ملک کا حصہ ہے, لیکن سٹے بازی نہیں ہونی چاہیے, اسپیکولیشن نہیں ہونی چاہیے. اپنا وہاں پر باقاعدہ اس کو آپ اگر اس کو پروڈکٹیو ایسٹ بنائیں گے تو ہم اس کے لیے پوری طرح تیار ہیں. میں آخر میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کی یہ کانفرنس ہمیں یہ بتائیں کہ سرخ فیتے کو کس طرح ختم کرنا ہے, جس کو میں انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر ختم کرنا چاہتا ہوں. پرمٹ راج کو کس طرح ختم کرنا ہے, اور NOC راج کو کس طرح ختم کرنا ہے. یہ جو دفتروں کے چکر اب جناب جا رہے ہیں منسٹری پاور میں, اب جا رہے ہیں جناب منسٹری آف انڈسٹریز میں, اب جا رہے ہیں فنانس میں, اب جا رہے ہیں پھر سفارش کروا رہے ہیں فلاں حضرت کی, فلاں ایکسپرٹ کی, فلاں, یہ چکر ختم ہونا چاہیے. آج کی یہ کانفرنس اگر ہمیں اس بارے میں اگر راہ دکھائے گی تو یہ آپ کی بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن ہوگی انشاءاللہ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم بہت ناتواں انسان ہیں, لیکن پوری کوشش کریں گے کہ مشکلات کا سامنا کر کے اسے نکلا جائے. آسان بات نہیں ہے, ایزیئر سیڈ دین ڈن. بہت بڑے چیلنجز ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں, لیکن انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ ہم سب مل کر ہم اس ملک کو اس بحران سے نکالیں گے. اور اگلے 14 مہینے میں کوئی میں زیادہ بڑے سبز باغ نہ دکھانے کا قائل ہوں, نہ دکھاؤں گا, کہ ہم 14 مہینے میں کوشش کریں گے کہ ہم ایک سٹیبلٹی لے کے آئیں, اپنا اکنامک سٹیبلٹی, مگر وہ جڑی ہوئی ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ. اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو بڑے اذہان بیٹھے ہیں اور بڑے بڑے جو یہاں پر ایکسپرٹس بیٹھے ہیں اور دانشور بیٹھے ہیں, ان کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے آپ اپنا قلم چلائیں گے تو اس کا پوری قوم کو بے پناہ فائدہ ہوگا, اور پاکستان کو فائدہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کا کرو. پاکستان زندہ باد. اسلام آباد میں ٹرن اراؤنڈ پاکستان کانفرنس کا انعقاد کیا گیا. وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اس کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. ان کی جانب سے کہا گیا کہ 75 سال ہو گئے, ہم سب نے بڑی باتیں کی لیکن عمل درآمد کسی بات پہ نہیں کیا. اب وقت آ گیا ہے, قوم کو اٹھنا ہوگا, اپنی ذاتی پسند ناپسند سے بالا تر ہو کر آنے والی نسلوں کے لیے ایسے فیصلے کرنا ہوں گے جو مرضی حکومت آئے وہ فیصلے نہ بدلے جائیں تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن رہے.